تو پھر ضروری ہوتا ہے اس جادوگر کے لیے کہ اس جادو کو وہ کسی ایسی جگہ پہ رکھے جہاں سے یہ اپنا اثر چھوڑتا رہے اس چیز کے اوپر، یعنی جادو کے اوپر۔ سنسان جگہوں کے اوپر تعویذات کو رکھتے ہیں، کھنڈرات کے اندر رکھتے ہیں، قبرستانوں کے اندر رکھتے ہیں، یا ویران جگہوں کے اوپر یہ تعویذات کو رکھتے ہیں۔ ہر قسم کے جادو کے توڑ، بندش کی یقینی کارڈ اور مستند قرآنی عملیات و وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر محمد شعیب بلوچ کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جادوگر اپنے جادو کو کہاں چھپاتا ہے اور کیوں چھپاتا ہے؟ آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کو جادو چھپانا پڑ جاتا ہے؟ آج کوشش کریں گے اسی ٹاپک کے اوپر بات کر سکیں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ جب جادوگر جادو کر رہا ہوتا ہے تو اپنے جادو کے پیچھے اس کے منتر ہوتے ہیں، اور منتر کے ساتھ ساتھ وہ کچھ تعویذات بھی لکھتا ہے اور کچھ پتلے بھی بنایا کرتا ہے۔ ان تعویذات کو اور ان پتلوں کو وہ اکثر طور کے اوپر جس بندے کے اوپر جادو کیا جا رہا ہوتا ہے یا جن بندوں کے اوپر جادو کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کے نام اور والدہ کے نام ان کے اندر وہ مینشن کر رہا ہوتا ہے۔ جب ان کے نام وہ مینشن کر دیتا ہے تو پھر ضروری ہوتا ہے اس جادوگر کے لیے کہ اس جادو کو وہ کسی ایسی جگہ پہ رکھے جہاں سے یہ اپنا اثر چھوڑتا رہے اس چیز کے اوپر، یعنی جادو کے اوپر، اور جادو والی چیزوں، جادوئی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اثر پڑ کر پھر مسحور جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ایک بندہ ہے، دو بندے ہیں، یا گھر ہے، یا جو بھی ہے، تو اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے رہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسی چیز کو، ایسے جادو کو رکھتا کہاں پہ ہے جس میں پتلے ہیں، جس میں تعویذات ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سنسان جگہوں کے اوپر تعویذات کو رکھتے ہیں، کھنڈرات کے اندر رکھتے ہیں، قبرستانوں کے اندر رکھتے ہیں، یا ویران جگہوں کے اوپر یہ تعویذات کو رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا گیا تھا تو وہ جادو جو تھا اس کو ایک کنویں کے اندر رکھا گیا تھا۔ اسی طرح امی عائشہ کے اوپر بھی جادو کیا گیا، اس کو بھی سنسان جگہ کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو یہ روایات سے بھی ہمیں ملتا ہے، اور اب تو تجربات کی روشنی میں ہم کھلے لفظوں میں بتا سکتے ہیں کہ اس کو ایسی ہی جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ قبرستان ہیں، کھنڈرات ہیں، کنویں ہیں، یا ایسی جگہ کے درخت ہیں جہاں یہ لوگوں کا آنا جانا کم ہو، تو ایسی جگہوں کے اوپر یہ تعویذات اور جادو کو چھپا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ چھپاتے کیوں ہیں؟ اس کی بہت ساری ریزن ہیں۔ اس کی پہلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ جادو جو ہوتا ہے، یہ چھپانے کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کی آمد و رفت کم ہو، وہاں پہنچنا جادوگر کے لیے آسان ہو، کیونکہ جادوگر جب رکھنے جائے گا تعویذات، اس کا بندہ جائے گا یا خود جائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھے نہیں، دیکھے گا تو ظاہر ہے پھر اس کی کوئی رہ کی کرے گا، دیکھے گا سوچے گا کیوں آیا ہے، تو پھر اس کے جادو کو چھیڑ سکتا ہے۔ اگر جادو کو ذرا سا بھی چھیڑ دیا جائے تو یہ کمزور ہوتا ہے، اس حوالے سے یہ پھر خراب ہو جاتا ہے، جادو کا اثر اس مطلوبہ جگہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ وہاں اذان کی آواز یا کم از کم ذکر محفل وغیرہ ان چیزوں کی آوازیں کم جائیں، ان کے آواز جانے سے بھی جادو کمزور پڑتا رہتا ہے۔ تو اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں تعمیر و ترقی زیادہ نہ ہو رہی ہو، جہاں کم از کم یہ ہو کہ سال ڈیڑھ سال تک یا کچھ عرصے تک یہاں تعمیر نہیں ہونی، تو ایسی جگہوں کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ یہ جادو کو کوئی ہلا نہ سکے۔ اس وجہ سے جادو کو چھپایا بھی جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جادو کو چھپانے کا جو ہے، چھپا کر اس کے اوپر اثر بھی ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ اب جب جادو انسان کے اوپر ہو چکا ہو، جادو کے اثرات ہو چکے ہوں، اس کے اوپر ہماری کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہے، اس میں ہم نے علاج بتلائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر یا آپ کے اہل خانہ میں سے یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے کسی کے اوپر جادو کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ نہ کرے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارا جادو شکن تیل منگوا سکتے ہیں۔ اس تیل کے اوپر ہماری اپنی پڑھائی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زعفران سے لکھا ہوا ایک ایسا تعویذ بھی شامل ہے جو جادو کو ختم کر دینے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ ہم نے ان دونوں قوتوں کو، پڑھائی اور تعویذ کو، اکٹھے ایک تیل کے اندر جمع کیا ہے، جس کے استعمال سے بڑے بڑا جادو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔